والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکان، تتیمہ دورہ، سرخیر زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی عرفانی محفل پاک تاجدار گولڑا، امام المسلمین، امام المجددین، امام الواصلین، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کا یہ جلسہ ہے. چونکہ ہر سال آپ کا عرس مبارک اس پان کا پر ہوتا ہے، آپ کے بارے میں جو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، یقیناً آپ نے وہ سب سماعت کر رکھی ہے. آپ کی سوار حیات سے اول تا آخر ہم تمام آپ کے علمی، عملی، روحانی، فکری، اعتقادی جو بھی نظریات ہیں سارے بیان کر چکے ہیں. آج چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رسالہ قشیریہ کے اندر ایک بحث ہے کہ خوش بخت مرید کون ہے اور بدبخت مرید کون ہے. امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدبخت مرید وہ ہوگا جس کے اندر یہ تین عادتیں ہوں گی. پہلی عادت یہ ہے اس کے پاس علم ہو مگر عمل نہ ہو، علم ہو اور عمل نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ عمل ہو مگر عمل میں اخلاص نہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ مرشد سے تعلق ہو مگر مرشد کا احترام نہ ہو. امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدبخت مرید کی کتنا نشانیاں ہیں؟ یاد رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ عیب اور نقص پایا جاتا ہے تو اپنے اندر سے نکال دے. تصوف کی مجلس کا معنی یہی ہے، مطلب ہی یہی ہے، اس محفل کا تصوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ. یہ تین اصطلاحات ہیں روحانیت کے رستے کو طے کرنے کی. جو فنا فی شیخ ہوگا وہی فنا فی رسول ہوگا، جو فنا فی رسول ہوگا وہی فنا فی اللہ ہوگا، اور جو فنا فی اللہ ہوگا اسی کو بقا کا راستہ ملے گا. کیونکہ فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا.
اپنے آپ کو مٹائیں گے تو کچھ پائیں گے، اگر کچھ نہیں مٹائیں گے تو کچھ نہیں پا سکیں گے۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جو بدبخت مرید ہے اس کے پاس جو ہے علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے عمل ہوگا اور اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مرشد تو اس کا ہوگا مگر مرشد کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گئے بدبخت مرید۔ اور خوش بخت کون سے ہیں؟ کہا علم بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا، اور عمل بھی ہوگا اور اخلاص بھی ہوگا، اور مرشد بھی ہوگا اور مرشد کا احترام بھی ہوگا۔ یقین کریں پیر بننا بہت آسان ہے، مرید بننا بہت مشکل ہے۔ ارے یہ ساری نشانیاں، علم کا اعلیٰ درجہ دیکھنا ہو تو تاجدار گولڈا کو دیکھیں، عمل کا اعلیٰ درجہ دیکھنا ہو تو تاجدار گولڈا کو دیکھیں، اخلاص کا اعلیٰ درجہ دیکھنا ہو تو تاجدار گولڈا کو دیکھیں، ان کا مرشد دیکھنا ہے تو تاجدار گولڈا کے مرشد کو دیکھیں، اگر مرشد سے محبت دیکھنی ہے تو تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ کو دیکھیں۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن پر علم بھی ناز کرتا ہے، جن پر عمل بھی ناز کرتا ہے، جن پر اخلاص بھی ناز کرتا ہے، جن پر مرشد بھی ناز کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چشتی نظامی سلسلے کے اندر سفید کرتا اور نیلے رنگ کی چادر ہے اور ایک مخصوص ٹوپی ہے، پر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے نبی کی، اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سر پہ امامہ شریف باندھ کے جاتے ہیں۔ اب کوئی پیر جاہل نہیں تھا، معاذ اللہ وہ کہتا جی ہمارے سلسلے کی ٹوپی رکھو، یہ امامہ شریف کیوں باندھا ہے؟ وہ بھی شمس الدین سیالوی تھا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی عالم تھا، وہ بھی کامل تھا، وہ بھی فاضل تھا۔ ارے جن کے مرید پیر مہر علی شاہ ہوں ان پیر کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مخصوص ٹوپی پہنو، یہ مخصوص کپڑے پہنو، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ سید وہ ہے جو سنتوں کا پابند ہے، جو اپنے نانا کی ایک ایک بات کو پابندی کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا حضور دیکھا پیر مہر علی شاہ آپ کا دیا ہوا لباس نہیں پہنتے، فرمایا بے شک نہیں پہنتے مگر نانا کا دیا ہوا لباس تو پہنتے، یہ جن کپڑوں میں بھی نظر آئیں حسین نظر آتے ہیں، جو بھی لباس پہن لے اسی میں حسین نظر آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو آپ یاد رکھیں جو خرقہ ہوتا ہے خلافت کا بزرگوں کا، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن یہ اس سلسلے کی پہچان ہے۔ اصل تو پہچان سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے، جانے جانا کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ کے مرشد فرماتے ہیں، اور پیر اور مرید کا تعلق ایسا دیکھیں کہ آپ جاتے ہیں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے، پھر آپ اجازت نہیں مانگتے۔ ایک دن گزر جاتا ہے اور گزر جاتا ہے تاجدار گولڑا بیٹھے ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں تاجدار گولڑا بیٹھے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، بعض اوقات تو 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے ادب کی وجہ سے۔ لوگ تو مسجد میں بے چین ہو جاتے ہیں کب نکلیں گے، ارے انہوں نے مقام ایسے نہیں پایا جو پیر خانے سے بھی نکلنے کا دل نہیں کرتا، بیٹھے ہیں کہ یار اجازت دے گا تو تب جاؤں گا، اور جب ان کا مزاج ہوتا اجازت دینے کا تو ایک دن پہلے فرماتے آج سارا مہرانی چلا ویسی۔ کیا پیار کی بات، یعنی آپ سمجھ جاتے اب میرے شیخ مجھے اجازت دینا چاہتے ہیں۔ تو تاجدار گولڑا کی اپنے مرشد سے محبت دیکھیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی۔ پیر سیال کی ایک نکرانی تھی، خادمہ تھی، وہ لنگر کی روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے چند لوگوں کو یہ بات میری سمجھ نہ آئے۔ وہ لنگر کی نا روٹیاں پکایا کرتی تھی، آٹا گوندتی روٹیاں پکاتی، اور جب لنگر کا کام ختم ہوتا تو ان کے آستانے کے پاس نا ایک دریا تھا، اس کو کراس کرنا پڑتا تھا۔ اس کا نام مائی بانو تھا۔ وہ کس کی پیر بہن تھی؟ تاجدار گولڑا کی پیر۔ اب جس وقت آپ کشتی میں بیٹھے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ نے توجہ نہ کی، وہ جو آپ کی پیر بہن تھی نا مائی بانو، وہ کہتی ہے شاہ صاحب مجھے بھی کشتی میں بٹھا کے ساتھ لے چلے۔
آپ نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ اب وہ کہنے لگے اچھا جس پیر کے آپ مرید ہیں میں بھی اسی کی مرید ہوں، میں دیکھتی ہوں آپ کی کشتی پار کیسے جاتی ہے، پار کیسے جاتی ہے۔ تو درمیان میں جا کے جب کشتی ایسے آئی نا گھمن گھیر کے اندر، تو آپ نے اس دل کی آنکھ سے دیکھا کہ وجہ کیا ہے۔ فرمایا واپس کنارے پہ لے چلو، مائی بانو لگتا ہے ناراض ہو گئی۔ یار جو اپنے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کے دل کا اتنا خیال کرے وہ اپنے مرشد کے دل کا کتنا پاس رکھتے ہوں گے، کتنا پاس رکھتے ہوں گے۔ واپس آئے تو مائی بانو کہتی ہیں دیکھا شاہ صاحب کتنے آپ عزت والے، عظمت والے، رفت والے، بلندی والے، مقام والے، شان والے ہیں، لیکن میں نے کشتی روک لی۔ آپ نے پوچھا مائی بانو یہ مقام کیسے ملا؟ مائی بانو نے جو توجہ دی یہ صرف صوفی جو بات کی وہ صرف صوفی کو سمجھ آئے گی، جس نے تصوف سمجھ رکھے عام بندے کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اس نے کہا میر علی شاہ آپ نے تو روٹیاں پکاتے دیکھا ہے، میں جب بھی ہوتی ہوں میں نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتی، خیال مرشد میں ایسی گم ہوتی ہوں، پھر میں نہیں ہوتی، پھر میری زبان میری نہیں رہتی، میری آنکھ میری نہیں رہتی، میرا بصر میری سماعت میری نہیں رہتی، پھر ہوتی میں ہوں بولتا کوئی اور ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہوتی میں ہوں بولتا کوئی اور ہے، پھر جو کہتی ہوں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہ جائے کشتی نہیں گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو خیال یار میں گم ہو جاتا ہے اس کا یہ مقام ہے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سفر کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، راستے میں تو وادی ہمرا کے اندر آپ نے قیام کیا۔ اب جو کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے میں وہ بیان نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ڈاکوں کے ڈر کی وجہ سے آپ نے سنتیں ترک کر دی۔ شاید لکھنے والے کو تسامح ہوا ہے، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے قرآن کی اس آیت پہ غور نہیں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے وہ اس سفر سے پر خطر سفر سے خطرے میں ہوتے تو بھلا جاتے کیوں؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آپ نے جان کے سنتیں چھوڑی ہیں کہ بڑی عرصہ ہو گیا آج سکھ بترانی بدھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے، اب بڑی مدت ہو گئی مجھے آقا کا دیدار نصیب نہیں ہوا، آج سنتیں ترک کر کے دیکھتے ہیں، سنتیں والا آئے گا خود سنتیں پڑھانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنت والا آئے گا۔ آپ نے سنتیں ترک کر دیں اور وظیفہ پڑھنے لگے۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے محرم میری اولاد کو میری سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اب حضرت تاجدار گولڑا نے بتایا کہ مجھے جانے جانا کی زیارت ہوئی، فرمایا میری اولاد کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، کتنے مسئلے بتا دیے، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری چشم عالم سے تو چھپ گئے ہیں مگر ہم آپ کی چشم سے نہیں چھپ سکے، ہمارے فرائض بھی آپ کے سامنے ہیں، ہماری سنتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، ہمارے نوافل بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا آنا، زیارت کروانا، تشریف لانا اور پھر اعتراض کرنے والوں کو بتانا یہ سید ہے میری اولاد ہے۔ اب تو کسی شجرے کی اور کسی کی فکری مریض کی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، تاجدار گولڑا سید ہے، میرے آقا کی اولاد سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا
اپنے امتیوں کا تو خیال فرماتے ہیں، مگر اولاد اگر سنتیں بھی ترک کرے تو آپ ملال فرماتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو کسی کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، مگر جو سادات ہیں ان کو ہر نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو میرے آقا محسوس فرماتے ہیں، بالخصوص سادات کی بات کر رہا ہوں، ہو سید مگر نماز روزہ کا انکار کرے یا پڑھے نہیں، تو جو سنتوں کو محسوس فرماتے ہیں نہیں پڑھی تو جو فرض چھوڑتے ہیں، کیا میرے آقا محسوس نہیں فرماتے ہوں گے؟ بہرحال تعلق کی بات ہے، فناء شیخ، فناء رسول، فناء فی اللہ کی منزلیں طے کرنے والی شخصیت حضرت تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں، فناء شیخ، فناء رسول، فناء فی اللہ، اس سے پہلے ایک اور کنڈیشن بھی ہے، ایک اور اصطلاح بھی ہے جو عام لوگ نہیں جانتے، اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ اس سے پہلے ایک اور کنڈیشن ہے اور اصطلاح ہے تصوف کی، وہ ہے تلاوت وجود، اپنے وجود کی تلاوت کرنا۔ دو معنی ہیں تلاوت وجود کے، ایک تو یہ ہے جو تصوف میں ہم قرآن کے حافظ پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا، یا اپنی صورت نہ ہو یار کی صورت میں گم ہونا۔ اور دوسرا تلاوت وجود یہ ہے، اگر آپ کسی میں غیبت دیکھتے ہیں، حسد دیکھتے ہیں، چغلی دیکھتے ہیں، بد عملی دیکھتے ہیں، بد اعتقادی دیکھتے ہیں، بد تمیزی دیکھتے ہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دوسروں کے عیب دیکھ کے وہ عیب اپنی باڈی سے، جسم سے نکال دیں، یہ ہے تلاوت وجود۔ آج لوگ بڑے کہتے ہیں جی ہمیں مرشد کا تصور نہیں ہوتا، خیال یار بنتا نہیں، ہم مدینے کے تصور میں بیٹھتے ہیں، وہ تصور بنتا نہیں۔ میں نے کہا جو پہلی منزل ہے اس پر عمل کرو گے تو پھر تصور بھی بنے گا، تصور والا بھی نظر آئے گا۔ اگر تم غیبت، چغلی، حسد اور شہوت کے بتوں کو بھی لے کے پھرتے رہو اور پھر تو ہم فناء شیخ ہو نہیں سکتے بابا، کبھی نہیں ہو سکتے جب تک غیبت نہیں نکلے گی، یہ چغلی کا بت نہیں نکلے گا، بد عملی، بد تمیزی، بد اعتقادی کا بت نہیں نکلے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ آنے والا بھی نور، بھیجنے والا بھی نور، کتاب بھی نور، علم بھی نور، خیال یار بھی نور، اور آپ کی زبان میں دودھ کو بھی نور کہتے ہیں۔ اگر دودھ کو کسی میلے برتن میں ڈال دیں تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے نا، اس میں وہ رہ نہیں سکتا۔ تو برتن میں گندگی ہو، غیبت بھی ہو، چغلی بھی ہو، حسد بھی ہو، لوگوں کے بدتمیزی بھی کرے اور پھر کہے میرا یار ہے، ہو نہیں سکتا، یار آتا ہی وہی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز۔ اب میں چاہیے تو یہ تھا کہ فناء شیخ سے شروع کرتا، پہلے سیال شریف کی مائیت، پھر بغداد کی، پھر مدینہ، لیکن میں نے ادب کی وجہ سے سرکار سے بات شروع کی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں پڑھتے تھے نا کسی مدرسے میں، تو وہاں ایک بندہ رہتا تھا، وہ قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا۔ قصیدہ غوثیہ جو پڑھتا ہے اس کی طبیعت کے اوپر نا غلبے کے اثرات ہوتے ہیں۔ غلبے کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ غلبے کے اثرات جب آ جائے نا تو جو قصیدہ غوثیہ پڑھنے والا ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ چونکہ قصیدہ غوثیہ کے فضائل کی مجلس نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، بس غلبے کے اثرات ہو جاتے ہیں طبیعت پر اور پھر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کے اوپر روب غالب رہتا ہے، جو ان کی مجلس میں ہوتا ہے ان کے روب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی اپنی آکڑ چاکڑ اکٹھی کر کے ادھر جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ علمی ہو یا اعتقادی ہو یا فکری ہو یا کوئی قصیدہ غوثیہ کے عامل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جب آپ بچپن میں قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے ایک عامل کو ملتے ہیں، وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتا، اس کا چہرہ باروق تھا، لوگ اس کے ہاتھ چومتے، اور یہ تو پھر سید تھا، پیر میر علی شاہ نام تھا، غوث اعظم کا لاڈلا تھا، میرے آقا علیہ السلام کا صحیح معنی میں اس وقت کا امین تھا،
خلیفہ تھا، مجدد وقت تھا، بھلا اس کو اس کا وظیفہ کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ باقی لوگ آ کے مجھے جھکے ہیں، میرے ہاتھ چومے ہیں اور میر علی شاہ توجہ نہیں کر رہے، اس نے کہا میر علی شاہ آپ توجہ نہیں کر رہے، پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ کہا تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ جیسے میاں شیر محمد صاحب کے گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، سارے کہیں یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ پڑھا کریں تنہائی میں بیٹھ کر، اور توجہ بغداد کی طرف، دل کا جو دروازے ذرا کھول کے یہ پڑھا کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جناب میاں شیر محمد صاحب کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، کوئی بندہ آ گیا وہ دوسرے نمبر کا، اس نے کہا جی یہ تو اس وقت لکھا جاتا ہے کہ جب وہ زندہ ہوں۔ فرمایا میاں ہم زندہ سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر زندہ جو ہوتا ہے نظر آتا ہے؟ فرمایا دکھا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھا، سامنے حضرت تاجدار بغداد کھڑے ہیں، زیارت ہوتی ہے، قدموں میں گر جاتے ہیں، حضور یہ معاملہ ہے۔ فرمایا تم تو کہتے ہو غوث پاک کی بات، اگر آج تو کہتے تو تاجدار مدینہ کی زیارت بھی تجھے کرا دیتے، تیرے مر گئے ہوں گے، ہمارے فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ موت کا انکار نہیں ہے، انہوں نے ذائقہ چکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن بند ہوا، پھر وہی ہے۔ عزیزان محترم، اب مجھے یہ بتائیں، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو بتایا کہ تو قصیدہ پڑھ، میں قصیدے والے کو بتاتا ہوں، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے بتایا میری طاقت یہ ہے، میں اگر یاد کروں تو میری آواز پہ وہ میری دستگیری فرماتے ہیں، اس لیے تو دستگیر ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر بلانے کا سلیقہ ہو تو اہل برزخ آج بھی یہ جواب دیتے ہیں، بشرط ہے کہ بلانے کا سلیقہ آتا ہو، اگر سلیقہ نہ ہو تو پھر کوئی جواب نہیں دیتے۔ سلیقہ ہمیں نہیں آتا، طریقہ ہمیں نہیں آتا، اگر کوئی نابینا یہ کہہ دے کہ نیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے، کہا جائے گا تیری آنکھوں کا آپریشن کرواتے ہیں، رنگ تو ہوتے ہیں، تو ہی اندھا ہے۔ تو جو کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، بھائی تم اندھے ہو، آنکھوں کا علاج اور دل کا علاج کرو، ہمارے تو اولیاء آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سید کا احترام کرنے والے بھی مرتے نہیں ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ حضرت تاجدار گولڑا کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ جب قوالی ہوتی نا، محفل سماع ہوتی، تو آپ کی باڈی سے، جوڑوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں، اور حضرت تاجدار گولڑا فرمایا کرتے تھے واجد کے منکرین اگر بابا فضل الدین کو دیکھ لیتے تو کبھی واجد کا انکار نہ کرتے۔ وہ بابا فضل الدین کلیامی، جب آپ گاڑی گزرتی نا کلیام شریف سے تو آپ کھڑکی کھول دیتے، فرماتے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، کھول دو کھڑکی کھول دو۔ وہ بابا فضل الدین ایک دن کہتا ہے پیر صاحب میں جب دنیا سے چلا جاؤں آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ جنازہ آپ پڑھائیں گے، آپ جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، اور ایک دن صبح صبح فرمانے لگے گھوڑے تیار کرو، سواری تیار کرو، بابا فضل الدین دنیا سے چلا گیا، ہم نے جنازہ پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ جس وقت وہ حضرت تاجدار گولڑا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو ان کے گھر سے تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں بابا فضل الدین بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی ٹیلی گرام آیا؟ کہا ٹیلی گرام نہیں آیا، ٹیلی فون بنا نہیں تھا، موبائل 3 یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ اچھا کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ حضرت پیر میر علی شاہ کو پتہ کیسے لگ گیا؟ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اس وقت جو کمپنیاں چل رہی ہیں نا، موبائل کی، موبلنگ کی ہے، جیز کی ہے، اس کے علاوہ یو فون، مختلف کمپنیاں ہیں، آپ کے موبائل کے ساتھ تار لگی ہوئی ہے، بولیے اس کا جو ایک کنیکشن ہے نا وہ ہے ٹاور کے ساتھ، تو ٹاور کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، تو آپ اس وقت دنیا میں جس سے چاہیں بغیر تار کے بات کر سکتے ہیں، تو آپ کا تعلق ہے زون کے ٹاور سے، آپ کا تعلق ہے موبلنگ کے ٹاور سے، آپ جہاں چاہیں بغیر تار کے اپنے چاہنے والے سے بات کر سکتے ہیں۔ ولیوں کا تعلق ہوتا ہے مدینے کے ٹاور سے، ولیوں کا تعلق ہوتا ہے بغداد کے ٹاور سے،
ولیوں کا تعلق ہوتا ہے اجمیر کے ٹاور سے. ارے یہ جہاں بیٹھے جس وقت اب چاہے اپنے چاہنے والوں کو بغیر کسی تار کے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو دکھا بھی سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. کئی بندے ایسے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو. زور سے کہیں سبحان اللہ. ایسی آواز سے کام نہیں ہونی چاہیے. جو سو رہے ہیں ساتھ والا اس کو جگا دے. ہاں جی، اگر آپ آج نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں؟ میں اکثر آدرائے مذاق کہتا رہتا ہوں، اکثر یہ کہتے رہتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہے یہ جو محفل میں بھی آ کے سو جاتے قصور ان کا بھی نہیں ہے. ان کا قصور نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب ماں دودھ پلاتی تھی نا تو کہتی تھی یہ دودھ پیے گا عبد القادر جیلانی بنے گا، یہ قطب الدین بختیار کاکی بنے گا. میں وضو کر کے اس کو دودھ پلاؤں یہ وقت کا ولی بنے گا، غوث بنے گا، قطب بنے گا، ابدال بنے گا. نہیں سمجھ رہے؟ اور آج کیسے دودھ پلاتی ہے؟ مویا رونا بھائی کو کھیر پلاؤ مر رہے سمجھے. اب نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سو جائے، اور ماشاءاللہ پھر آپ ایسے سوتے ہیں کہ ذکر رسول میں بھی زبان نہیں چلتی. یہ سونے والوں کا قصور نہیں ہے، یہ اس دودھ کا اثر ہے جو پلایا گیا تھا مرے سامنے. نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد تو سروس اور بنتی رہی ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں. یہ ساتھ والوں کو خیال کریں ورنہ میں کہوں گا اس کا اثر اس پر ہے. تو عزیزان محترم، بابا فضل الدین کلیامی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بابا ہمیں تو کشف سے پتہ چلا تو فوت ہو گیا، اور آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بابا فضل الدین کلیامی نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پہ تحریر کرنے کے لائق ہے. کہتے ہیں پیر میر علی شاہ، بات یہ جس بابا فضل الدین کا آپ نے جنازہ پڑھانا ہے وہ جنازہ وہ ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے، یہ کپڑے گیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ بابا جس کا جنازہ پڑھانا ہے وہ گھر میں 4 بج پہ ہے. یہ فضل الدین تو ایک سید کے احترام کے لیے آیا ہے، یہ سید کے احترام کے لیے آیا ہے. تو بابا فضل الدین کلیامی نے بتا دیا لوگوں جو سید کا احترام کرتا ہے وہ مرتا نہیں، مر کے امر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں سید جو ہیں وہ نسل ہیں، ان محبوب اصل ہیں. جو نسل کا احترام کرے وہ نہیں مرتا، جو اصل کا احترام کرے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اچھا پھر صوفی زیادہ لوگ بن گئے، کوئی بات ہوتی ہے نا وہ فوراً تصویر صلی اللہ علیہ وسلم درویش ہیں ہمارا کیا کام. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے تصوف کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا. آپ نے فرمایا یہ تصوف نہیں ہے. تصوف یہ ہے، میر علی شاہ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹا نبی دعویٰ کرے، میں مصلے پہ بیٹھے رہوں مصلے کا کوئی فائدہ نہیں، حجرے میں بیٹھے رہوں کوئی فائدہ نہیں. آپ گورڈا شریف سے چلے اور آپ کا ایک مرید جو ہے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈال کے جا رہا ہے، کہیں پیر صاحب کی ضمانت نہ دینی پڑے. پیر صاحب کے پاس پیسہ نہیں تھا اس وقت، جو دولت تھی وہ علم کی دولت تھی. کرائے کے پیسے نہیں تھے، وہ مرد کلندر چلے گورڈا شریف سے لاہور پہنچے. مرزے نے کہا قادیانی نے، اور اچھا آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مرزا قادیانی کہا کرے، اس کو کیا کہا کرے؟ اس کا جو نام ہے غلام احمد ہے، یہیں سے سمجھ لیں اس کو جھوٹا ہی ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ غلام تو کسی کا نہیں ہوتا. نہیں سمجھ رہے؟ نام بتا رہا ہے یہ غلام ہے، غلام ہی رہتے ہیں. تو غلام کے قابل بھی نہیں ہے، تو ایسا لعنتی اور خبیث اور اخبث ہے کہ تیرا تو نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہے. تو مرزا قادیانی ہے. جو آتا ہوتے غلام نہیں، تیرا نام بتا رہے تو غلام ہے. تو یہ مرزا قادیانی نے کہا میر علی شاہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. 3 صورتیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پیر میر علی شاہ لکھے، میں بھی لکھتا ہوں، دیکھتے ہیں سب سے اعلیٰ تفسیر کس کی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ جو لولے لنگڑے اندھے کانے لوگ اکٹھے کیے جائیں جن کی دعا سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا مذہب سچا ہے. پیر میر علی شاہ نے فرمایا اس سے ترمیم کر لیتے ہیں. تو فاتحہ کی تفسیر خود لے کے آ
اور اللہ کا ایک بندہ قلم پہ توجہ کرے گا بغیر ہاتھ لگائے، قلم لکھے گا، جس کا قلم لکھے توجہ سے اس کا مذہب سچا۔ اور تو لولے لنگڑے اندھے کانے کی بات کر رہے ہیں، پرانی سی پرانی قبر پہ لے چلو، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے اس کا مذہب سچا۔ تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نکلے اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، سب نے پیر میر علی شاہ صاحب کو منتخب کیوں کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ نے خوب ڈیوٹی کی، سبحان اللہ۔ باقی بزرگ جو تھے اس وقت سب نے اپنی ڈیوٹیاں کی، سب سرخ روح ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں، لیکن متفقہ طور پر سب نے پیر میر علی شاہ کو کیوں منتخب کیا؟ وجہ یہ تھی، ہم علم کے زور پہ جہاد کر سکتے ہیں، اور اگر کرامت کی بات آئی تو علم اور کرامت دونوں کسی میں ہے تو وہ سیدنا پیر میر علی شاہ ہے۔ جہاں علم کام کرنا چھوڑ جائے گا وہاں پھر نظر کام کرے گی، تو اس وقت نظر جو ہے پیر میر علی شاہ کی کام کرتی تھی۔ جب آپ تشریف لائے وہ مردار نکلا ہی نہیں، آپ نے فرمایا اگر آج رات یہ زندہ بچ جائے تو مجھے آل رسول نہ کہنا، اب یہ صبح نہیں نکلے گا، یہ لیٹرین میں مرے گا۔ یہ پیر میر علی شاہ کی کرامت ہے کہ وہ صبح مرا تو لیٹرین میں مرا۔ اچھا ویسے ایک مسئلہ ہے کہ جو سچا ہوتا ہے نا، یہ تو ویسے مردار ہے، جھوٹا اس کی بات نہیں کر رہا، جو سچا ہوتا ہے نا، جو نبی جہاں مثال کرتے اس کو دفناتے وہی ہے، یہ قانون چلا آیا ہے۔ تو مرزائیو اگر تم معاذ اللہ اس خبیث کو کتے کو نبی مانتے ہو تو جہاں مرا ہے وہیں دفناتے، وہ تو لیٹرین میں مرا ہے۔ تو اس وقت اگر کسی نے مصلی چھوڑا، حجرہ چھوڑا، استانہ چھوڑا اور عظمت مصطفیٰ کے چوکیدار بن کر وہ اگر نورانی چہرے سامنے آئے تو وہ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ۔ اب میں تقریر کرتا رہوں گا، وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب محفل سماع ہوگی، ادب کے ساتھ آپ نے قوالی سننی ہے، کسی کو دھکے نہیں دینے، اور جب بھی قوالی سنیں نعت پڑھی جائے تو گنبد خضرا کی طرف توجہ کر لیں، غوث پاک کا کلام پڑھا جائے تو بغداد کی طرف توجہ کر لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام پڑھا جائے تو اجمیر کی طرف توجہ کر لیں، جس بزرگ کا کلام پڑھا جائے انہی کی طرف توجہ کریں، پھر دیکھیں آپ کا دل کتنا صاف ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، آپ کو کتنا فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بات کو قبول فرمائے اور حضرت تاجدار گولڈا کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔